السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی اور اقتصادی روابط کا بحالی کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ بڑا خوش آئند امر ہے کہ وہ بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان کہلاتا تھا ہم سے الگ کر دیا گیا، اور مکتی بائنی کی جو تحریک تھی، جو اس کا رول تھا، انڈین جو آرمی ہے اس کے ساتھ مل کے انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر انسرجنسی کی، شورش برپا کی، جس کے نتیجے میں وہ الگ ہو گیا۔ لیکن اس وقت بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ خلیج بنگال میں ہم نے دو قومی نظریہ ڈبو دیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا گزشتہ برس کہ وہی نظریے کی جو بات کر رہی تھی، ہندوتوا فلسفی کا نظریہ، ہمیں خلیج بنگال اور گنگا اور جمنا کی لہروں کی نظر ہوتا نظر آیا جب پاکستان مخالف شیخ مجیب اور اس کی بیٹی کے پتلے بنگلہ دیش میں گرائے جانے لگے۔ پتلے گرا کر کسی کی شخصیت سے اس حد تک نفرت کا اظہار اس بات کی علامت تھا کہ بنگالیوں کے دل آج بھی پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، بنگالی آج بھی دو قومی نظریے پہ قائم ہیں، بنگالی عوام آج بھی پاکستان کی تہذیب ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ جڑے ہوں؟ اس لیے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو جو لائن ملاتی ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہماری نسبت ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، ہمارے کلچر میں مشترکات ہیں، ہماری رچ ہیریٹیج کلچرل سینٹیمنٹس موجود ہیں۔ تو بنگلہ دیش اگر الگ اینٹیٹی کے طور پر بھی ہے، لیکن ان کی تہذیب، ثقافت، روابط، تعلیم، اقتصادیات، مذہب، لباس، روایات، سارے کے سارے پاکستانیوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ جب اتنے مشترکات ہوں تو آپ باؤنڈری بے شک لگا دیں، دلوں میں سے دوسروں کو الگ نہیں کر سکتے۔ شیخ حسینہ واجد کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں پاکستانی طلباء کا داخلہ بند تھا، آج اسی ڈھاکہ یونیورسٹی نے پاکستانیوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج اسی بنگلہ دیش میں رضاکار اٹھ کر پاکستان کی بات کر رہے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں۔ آج وہی بنگلہ دیش جہاں پہ شیخ حسینہ واجد پاکستان کی شکست دیکھتے ہوئے اسٹیڈیم سے اٹھ کر چلی جاتی اور ٹرافی پاکستانی کیپٹن کو کسی اور سے لینی پڑتی۔ جی ہاں، وہی بنگلہ دیش جس میں انڈیا کی بہت زیادہ پینیٹریشن تھی، انڈین فورسز کی، اور بھارت اسے اپنا بغل بچہ سمجھتا تھا، آج وہی بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم یوں کہیں کہ یہ گریٹر پاکستان ہے یا دو پاکستان، یہ تجارتی ہوں، اقتصادی ہوں، سیاسی ہوں، ہر محاذ پر وہ روابط بحال ہونے جا رہے ہیں۔ عبوری حکومت ڈاکٹر یونس کی قیادت میں بنگلہ دیش کو ترقی کی منازل کی طرف گامزن کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ مزید کتنے ٹریڈ ایگریمنٹس ہوں گے، یہ ریوائیول آف ملٹیپل ریلیشن شپ کتنا امپورٹنٹ ہے اس خطے کے لیے، اور چائنا اس سے کتنا خوش ہے۔ ان سارے ایشوز کو لے کے جن گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، نائلہ چوہان صاحبہ، یہ سابق اسپیشل سیکرٹری امور خارجہ رہی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں وجیہ سعید جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، اور ہمیں بنگلہ دیش سے ڈھاکہ سے ڈاکٹر عبد النور تشار جوائن کریں گے جو بنگلہ دیشی صحافی ہیں اور ایکس سی او ہیں نارگورک ٹی وی کے۔ I would like to start from Dr. Abdul Noor, that how do you see the revival of multiple relationship between Pakistan and Bangladesh? Bangladesh never lost relationship with Pakistan. We had trade relationship. Maybe there had been some ups and downs, but this is a regular affair between any country doing trade or having a political relationship. So I wouldn't say that this is revived. I would say that some trading has been increased, and few trade is taking place which might be due to political decisions, like importing rice or importing cotton from Pakistan. What is the atmosphere regarding, regarding Pakistan, Pakistani culture and Pakistani politics after the topple of government of Hasina Wajid? Well, there had been, I don't think there had been any significant change in the thinking and the philosophy of Bangladeshi people regarding Pakistan and India, because both the countries had been our friends since quite a few years, and I really don't see any significant change.
I just can see a few of Pakistani singers and cultural activists came to Bangladesh, maybe because India is a bit shaky about sending Indian people to Bangladesh right at the moment, and Indian cultural workers and singers and other cultural workers are not feeling safe in Bangladesh. But Rahat Fateh Ali Khan came, and he has been very popular here. So, how do you see the future of Pakistan Bangladesh politics? Well, I don't find any reason to believe that Pakistan or India would be influencing Bangladesh regarding politics, Okay. because politics is a country's internal affair, and I sincerely believe that Bangladeshi people don't want to be influenced by any friendly countries or any neighboring countries regarding their politics. No country should influence each other's politics at all, because politics is a country's internal affair, and it should be taken care of by the people of the same country. Uh, I would just like to mention that any foreign country or any neighboring country should have cultural relations, should have cultural exchanges in education and trade relationship, and also they should be having diplomatic relationship. But a country thinking that there is a political relationship between each other, I don't think that is the right way to think. How do you see that both countries can initiate some venues regarding, as you mentioned, in education sector, cultural exchange, ITs, scholar exchange programs? Both countries can benefit it from each other. Those were already on. It was never stopped, because I had seen Pakistani students studying in Bangladesh in many private colleges, private medical colleges, and also in some government colleges also. The educational exchange program was never stopped. Trading was never stopped. Bangladesh imports sports goods, cricket balls, cricket bats, and other sporting goods from Pakistan always. And there have been some commodity imports too. Rice import was there. Maybe it was stopped because of the high price of rice in Pakistan in comparison to Vietnam, Myanmar, or Thailand, because Pakistani rice of higher quality. But basmati rice was always imported from India and Pakistan both. Maybe trade relationship would become a bit large because of the trading between India and Bangladesh is on a slower side, because there had been some issues between India and Bangladesh regarding the change of government in Bangladesh. But I think Bangladesh can explore in other fields of trading and import between both the countries, Bangladesh and Pakistan. It will be clear within a few months how both the countries' businesses can profit from each other. Okay. Bangladesh as a country always believes in having a business relationship with neighboring countries, because that reduces costs. But the problem with Pakistan was that there was no direct shipping with Pakistan, because the commodity imported from Pakistan was so less that a full ship could not be loaded with Pakistani commodity from Pakistan to Bangladesh. So there had to be somewhere in warehousing in Singapore or in Malaysia, and Pakistani goods were first shipped to Malaysia and Singapore, and then were brought with other goods in the same ship with other countries' goods. So because of the cost of shipping, importing was a bit on the negative side from Bangladesh. I think businessmen will be dealing with those problems in future, and trading would increase where trade benefits both the countries. थैंक यू स्टे विद अस नाइला चौहान साहब, ये बताइए, अभी हमारे ट्रेड रिलेशनशिप भी रिवाइल हुए हैं, वो कह रहे हैं पहले से बहाल थे, उसमें कोई नहीं थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कि उसमें बहुत सारी हर्डल्स थी शेख हसीना के दौर में, हमें पता है। अभी 26,250 टन चावल जो पहला जहाज़ पोर्ट कासिम से वहाँ रवाना हुआ है, और ये PNS जहाज़ सिब्बी के ज़रिए जाएगा, और फिर मार्च में हमारी दूसरी शिपमेंट है गालिबन, वो भी 23,750 टन चावल है। बांग्लादेश में जब सैलाब आता है, कोई भी सिचुएशन, सबसे पहले पाकिस्तान साथ खड़ा होता है। तो ये रिवाइवल को आप किस तरह देखती हैं, ताल्लुकात को? चूँकि आपका बचपन बांग्लादेश में गुजरा, आप बंगाली भी जानती हैं,
ٹھیک ہے، اسپیشل سیکرٹری بھی رہی ہے امور خارجہ کی. تو بنگلہ دیش کے ڈائنامکس کو آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ آپ بتائیے اس سیناریو کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے میں ان سے متفق ہوں کہ روابط تو ہمارے تھے 1974 سے. ہمارا بھائی ہے. ہاں، جو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، پاکستان کے پہلے سفیر جو بنگلہ دیش میں تھے وہ میرے تایا تھے، خورشید صاحب، محمد خورشید. سو روابط جو ہیں 1974 سے ہمارے رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن روابط میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے درمیان کا پڑوسی تھا اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. مطلب ہر طرح سے آپ کے راستے بند کیے جا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہاں پہ تعلیم کی آپ بات کر رہے تھے، وہاں جو نصاب کی کتابیں تھیں ان میں جو نیریٹو بلڈ ہوا تھا بنگلہ دیش میں وہ صرف پاکستان کی نفرت کا تھا، لیکن یہ شیخ حسینہ کا ایجنڈا تھا اور یہ بنگالیوں کا نہیں تھا. اور آپ دیکھیے کہ وہ ایجنڈا ناکام ہوا. اس میں آف کورس انڈیا کا بہت رول تھا. سو اب جو ہے جو بھی ہمارے روابط، آپ دیکھیے سیفٹا بھی ہے، ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے ہمارا، ایسوسیشن بھی ہے، وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہم ٹریڈ کرتے ہیں. OIC بھی ہے، اس میں بھی ہمارے آپس میں انٹرچینجز، کیونکہ اٹ از ٹرو کہ بنگلہ دیش از اے سوورن اسٹیٹ ناؤ اینڈ پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ، لیکن ہمارا ویژن، ہمارے دل کی دھڑکنیں ایک ہی رہی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی. بیچ میں دشمن کے ناکام ایجنڈا تھا، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، ہمیں اسے ماننا ہوگا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ وہ روابط مزید بہتر ہو گئے. ٹھیک ہے، روابط تو تھے، اتار چڑھاؤ بھی تھا، لیکن اب جو ہے وہ جو محبتیں دبائی ہوئی تھیں وہ سامنے آ گئی ہیں. میں اس کو اس طرح سے کہوں گی. تو میں متفق ہوں جو انہوں نے کہا کہ روابط کبھی ہمارے مطلب کٹے نہیں ہیں، اتار چڑھاؤ مد و جزر آتا رہا. لیکن اب ماشاءاللہ وہ برف پگھلنے لگی، کیونکہ جو فریج تھا وہ ہٹ گیا ہے. اچھا، فریج پورے کا پورا ہٹ گیا. میرے خیال میں جو حسینہ واجد کا کولڈ سٹوریج تھا وہ ہٹ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ڈفرنٹ پیپل ود ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس. Nevertheless, I think we have a very bright future together as Muslim countries, as South Asian countries with same history. آپ دیکھیے آپ کے 5 پرائم منسٹرز بنگالی تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ہسٹری ہے. ہاں، آپ چاہے محمد علی بوگرا کی بات کریں، چاہے آپ سوہر وردی کی بات کریں، چاہے آپ چندری گڑھ کی بات کریں، ابراہیم اسماعیل چندری، ہاں ان کے جو تھے نواب زادہ تھے، خواجہ ناظم الدین، نور الامین، یہ سارے آپ کے ہیروز ہیں، کامن ہیروز ہیں. آپ MM عالم کی بات کرتے ہیں، بتائیں MM عالم جیسا کوئی دنیا میں ہوا ہے؟ اور وہ بنگالی تھے. یہ توڑ کوئی نہیں سکتا، یہ حقائق نہیں توڑ سکتا. وجہ یہ بتائیں، اتنی سگنیفیکنٹ باتیں نائلہ نے بھی بات کی، ہسٹورک اور پروف کے ساتھ. جب آپ کا MM عالم، پھر آپ کے 3 4 5 پرائم منسٹر بنگالی ہوں، ٹھیک ہے، مولوی تمیز الدین غالباً اسپیکر تھے، تو یہ جو گیپ تھا ایک کولڈ سٹوریج بنا دیا تھا اسے شیخ حسینہ نے مکتی بائنی کے بعد، اور پھر یہ کیری کیا. یہ کولڈ سٹوریج لگتا ہے برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. کیسے دیکھتی ہیں پاک بنگلہ فیوچر ریلیشن شپ کو؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا. رہی بات پاکستان اور بنگلہ دیش کے فیوچر ریلیشن شپ کی، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے تاریخ کو جاننا ہوگا، کیونکہ بحیثیت تاریخ کے ایک اسٹوڈنٹ کے میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں نا، وہ ہم سب جو ہے بنگالی بھائیوں کے مقروض ہیں.
رام راج کے خلاف، سامراج کے خلاف سب سے پہلی جو آزادی کی آواز اٹھائی تھی وہ بنگالیوں نے اٹھائی تھی، اور ہم بعد میں اس آواز کا، اس تحریک کا حصہ بنے، اور ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں بھی ہندو رام راج سے بچنا ہے اور سامراج سے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو ہمارے جو اولین ہیرو ہیں جنگ آزادی کے، جو ہمارے جو کہتے ہیں نا اولین جو ہمارے قائدین ہیں، وہ سب بنگال سے تعلق رکھتے ہیں۔ رہی بات جیسا کہ میم نے کہا کہ 74 سے جب پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا، دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات بحال ہوئے، آنا جانا بھی ہوتا رہا، ہلکی پھلکی تجارت بھی ہوتی رہی، لیکن ان تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں تھی، تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کھچاؤ تھا۔ لیکن ابھی حسینہ واجد کی جو سیکنڈ ٹرم شروع ہوئی، اس میں ان تعلقات کو بھی ایک طرح سے پس پش ڈال دیا گیا، کیونکہ حسینہ واجد نے اپنا تمام تر جو تھا وہ ایون ان کی خارجہ پالیسی بھی جو ہے وہ نئی دلی سے منظور ہو کر آتی تھی، یعنی کہ پورا کا پورا ملک انہوں نے بھارت کی اس میں ڈال دیا تھا، بھارت کی ڈھاکہ کی خارجہ پالیسی جی بالکل نئی دلی میں بنتی تھی، اور اس بات سے خود جو ہے نہ انڈین انکار کرتے ہیں اور نہ ہی حسینہ واجد کی جو رجیم تھی اس میں لوگوں کو اس سے کوئی انکار تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت جو آپ نے دیکھا ہوگا، یونس صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہر دل عزیز لیڈر بھی ہیں، اور وہ بہت اچھا جو ہے ایک پلان جو ہے ترتیب دے رہے ہیں آگے کے لیے۔ تو میرے خیال سے جیسا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ 2 ملک اور 1 قوم، ہمیں اس نظریے کی طرف بڑھنا چاہیے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ 2 ملکوں کے طور پر، ایک ساورن اسٹیٹس کے طور پر جو ہے دنیا میں موجود رہیں، اللہ تعالی ہمیشہ قائم رکھے۔ لیکن ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں اور جو پاکستانی ہیں، بنگلہ دیش والوں کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ چند ہزار کلومیٹر دور پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بنگلہ دیشی ہیں، اور پاکستان والوں کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ چند ہزار کلومیٹر بنگلہ دیش میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ تو اگر ہم خود کو ایک قوم بنانے کی طرف توجہ دیں، کیونکہ بہرحال ہمارے درمیان جو اسلام کا رشتہ ہے اور برصغیر پاک و ہند سے جڑے ہونے کی وجہ سے ہماری جو جنگ آزادی ہے وہ بھی ایک نقطے پر قائم تھی، اور اب میرا خیال ہے کہ جو آج کا بنگلہ دیشی نوجوان ہے وہ اپنے ورثے سے بھی واقف ہے، اپنے فیوچر کو بھی دیکھنا چاہتا ہے، تو امید ہے کہ حالات میں مزید بہتری آئے گی۔ جی، حالات میں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ بات ہو رہی ہے پاکستان بنگلہ دیش تعلقات کے ریوائول پہ، پاس بھی ہم نے دیکھا، پریزنٹ پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالنور تشار کی طرف جاؤں گا۔ ڈاکٹر عبدالنور، پلیز شیئر us that what is the future prospect of Pakistan Bangladesh relations, because we had so very long rich history, culture, our religion is same, the holy book divine law is same, many things are common in Pakistan and Bangladesh, even 5 prime ministers were from Bangladesh. How do you see the future prospect of these relationships? That is something is actually not very relevant to the relationship between Bangladesh and Pakistan. The 5 prime ministers of Pakistan who were actually Bengali were not, most of them were not elected, they were selected. And before 71, Pakistan had a very brief period of democracy. And Pakistan was not really a democratic state before 1971. So most of those prime ministers were selected by a group of people to run the government, not to run the country. And Bengali people were not behind those prime ministers, most of them except Mr. Sohrawardy and for a brief period Mr. Najimuddin. And Mr. Najimuddin and Nurul Amin were from Muslim League, and Muslim League was the party who were the main party of Pakistan during 1947. So for a brief period, Bangladeshi people selected leaders from Muslim League, and Awami League, the party of Sheikh Hasina and Sheikh Mujib, were born from the descendants of Muslim Leaguers who did not really comply with the ideology and philosophy of Muslim League. And right at the moment, Muslim League is still not the only party in Pakistan also. Muslim League has regressed a lot. So the political scenario before 1971 and after 1971 definitely differs. And in 2023, we had 58.6 million import from Pakistan, mostly cotton, heavy pure cotton. And cotton import was always there. And in 2023, we had jute and other textile fibers exported. And we also imported $306 million of heavy pure woven cotton from Pakistan. We actually exported in 2023 about 100 million to Pakistan and imported 306 million from Pakistan. So we have a kind of deficit with Pakistan also. Pakistan exports more and imports less from us. So we might
expect that Pakistan would be importing more from Bangladesh in future, and we shall have a balanced trade relationship with Pakistan. Bangladesh imports a lot of sports goods, as I've already mentioned, from Pakistan. Bangladesh imports dresses from Pakistan. Bangladesh imports certain spices from Pakistan and dry fruits from Pakistan. So import was always there. I hope that the two countries can economically help each other, can work in different places in business, international relations, common platforms where we share our views in international arena. We can have cooperation, health related cooperation, because Bangladesh medical faculty is quite strong, and we have good medicine production in Bangladesh. So we can share our expertise in those fields. So we can always improve between both the countries. The relationship between Pakistan and Bangladesh had been having ups and downs, but the cultural relationship is not actually only with Pakistan. The cultural relationship is all subcontinental relationship. Urdu had been a very good poetic language, and many of the songs and poems of poets writing in Urdu, it was popular and still in popular in Bangladesh. We see Urdu as a very good language. It is not a political language; it is a language of the community. And we also see any culture not politically influencing each other or having any political impact. Rather, this all subcontinental culture had been owned by Bangladeshi people, and we are a very good connoisseur of music. And we love music, we love poetry, we love literature, and we had never disrespected or we had any barrier sharing our culture with Okay, each other. let Qawwali me, is very popular yeah, here. exactly. Let me Alamgir is include popular Naila. here, and Alamgir is a Bangladeshi, and he is very popular in Pakistan also. Okay. And we saw many Bangladeshis being popular in Pakistan, as well as we saw Nazia Hassan and other like Jal and Atif Aslam being popular here. Yeah, exactly. These had never been having any trouble. The cultural relation was Exactly. it Yeah, got your point, doctor. Let me include Naila Chauhan in the discussion. नाइला साहिबा बड़ी आर्ट में, कल्चर में, जैसे उन्होंने आर्टिस्ट का बहुत सारी फील्ड्स का हवाला दिया, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, एजुकेशन में. वी आर नॉट गोइंग टू डाइव इनटू द पॉलिटिकल सिनेरियो जो कॉन्फ्लिक्ट है. हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं इस वक्त. दो ब्रिज है उसके ज़रिए. तो बहुत सारे एवेन्यूज़ नए हैं, और जो हैं जैसे डॉक्टर अब्दुल नूर ने कहा, मेडिसिन इंडस्ट्री उनकी बड़ी इवॉल्व कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें. दो मुल्क अगर पाकिस्तान बांग्लादेश दो भाई मिल के एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं और मुस्तकबिल का सोचें, आने वाली नस्लों का, वहाँ भी गुर्बत ख़त्म हो, खुशहाली आए, तो क्या कहना है आपका? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, पर डॉक्टर अब्दुल नूर ने जो बात की है उसकी अपनी अहमियत है. हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए. जो दिलों में रंजिशें हैं, चाहे वो दुश्मन ने बिठाई हैं, वो मुक्ति बाहिनी या कुछ हमने खुद अपनी गलतियां की हैं, या मिलजुल के सारी बातें हुई हैं, दो भाइयों में, ब्रदरली कंट्रीज़ में मिलके ये बैठ के कोई हर्ज नहीं कि साफ बात हो, ताकि वो रंजिशें निकल जाएं, वो कदूरतें ख़त्म हो जाएं. ये एक अहम बात है. एंड आई थिंक बोथ साइड्स आर ओपन माइंडेड इनफ टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स पर्सपेक्टिव एंड टू address this issue. We can't brush it under the carpet. बिल्कुल बात सही है. बहुत से राइटर्स ने बहुत सी बातें रखी हैं. ये अनुराधा रॉय को देखें, उन्होंने इस पे बहुत कुछ लिखा है, और राइटर्स ने भी बहुत कुछ लिखा है. तो जो बात ये है कि जो परसेप्शंस हैं और जो रियलिटी है, उसकी जो गैप है वो फिल होना ज़रूरी है. वो अपनी जगह में बिल्कुल मुस्तफ़िक हो. एक डायलॉग या एक डायलॉग होना चाहिए जिसमें कि खुल के बात होनी चाहिए. दैट इज़ ट्रू. दूसरी बात है ट्रेड एंड कल्चर. ट्रेड में आपने कभी अपना नेशनल लोगो देखा है डॉक्टर साहब? जो गवर्नमेंट का लोगो है, कभी देखा है? जी जी. उस पे क्या बना हुआ है? अब वो तो उसको एक्सप्लेन करना, मेरी मुस्कुराहट आप समझ गए. उसमें आप देखें 4 खाने हैं. एक में जूट है, एक में गंदम है,
ایک میں کانٹن ہے، ایک میں چائے ہے. دو ان کی چیزیں تھیں، دو ہماری چیزیں تھیں، جو اب بھی آپ کے نیشنل لوگوں میں اسی طرف میں سمجھ گیا تھا اب بھی ایکویلٹی اینڈ رسپیکٹ. اور اب بھی آپ نے اپنا لوگو چینج نہیں کیا. نہ آپ چائے بیچتے ہیں، چائے پیتے کڑاک کے ہیں آپ، اور نہ ہی آپ جھوٹ پروڈیوس کرتے ہیں. یہ دونوں ادھر سے، یہ ان کی تھی. پٹسن بھی آپ کی ہے، چائے بھی آپ کی ہے. ہاں، چاول ہمارا ہے، گندم ہماری ہے. ہاں، ٹھیک ہے. تو آپ تو نے ہماری آپ کی ہے، آپ کی ہماری ہے، ایک ہی بات ہے. لوگوں آپ نے بدلا نہیں، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کے اب اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کا سٹانس دیکھ لیں کہ ریاست اب بھی وہاں کھڑی ہے، آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہے. بالکل سمجھتی ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھتے، لیکن جو رنجشیں ہیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے. میں اسی پوائنٹ کو وجیہ یہ بتائیے، رنجش ہی سے ہی کسی نے کہا تھا، تو یہ دل کو لبھانے کے لیے، آپ لبھانے کے لیے نہیں، وہ دکھانے کے لیے. ویسے میں لبھانے کو ترمیم کے ساتھ لبھانے کے لیے. تو یہ بتائیں کہ یہ بھائیوں کے درمیان جو تعلق ہے، جیسے نائلہ چوہان نے بھی کہا کہ لوگو آپ دیکھ لیں، اور پھر ڈاکٹر عبدالنور درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایونیوز میں مواقع ہیں، میڈیکل انڈسٹری ہے، اکوپمنٹس ہیں، آئی ٹی ہے، ایجوکیشن ہے، کلچر ہے، آرٹ ہے. مثالیں دے کے انہوں نے وعدے کیا، اور پاکستانی آرٹسٹ کا نام لے کے کہا وہ وہاں کتنے پاپولر ہیں. اردو لینگویج کا یہ جوڑتی ہے، اور بنگالی کلچر، تو پاکستانی پوئٹس اقبال کو اور باقیوں کو وہاں بڑا اسٹڈی کیا جاتا ہے. رونا لیلا کو دیکھیں، انہوں نے جس طرح گایا، شہناز بیگم نے جو جیوے جیوے پاکستان، ابھی بھی آپ جیوے جیوے یاد ہے، پاکستان لوگوں کے کانوں میں گاتے ہیں. گونجتا ہے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں وجیہ، یہ سارے سیکٹرز آگے بڑھنا ہم نے اگر ہے تو ان میں کس طرح کوآپریشن ممکن ہے؟ دیکھیں، میں ڈاکٹر عبدالنور تشار کی جو بات ہے نا، میں بھی اس سے متفق ہوں کہ ہماری جو بنیاد جو خراب ہوئی 1971 میں آفٹر دی الیکشن، ہم نے اپنے لیے جو جمہوریت کا جو ایک طرز حکومت چنا، اس کے حساب سے شیخ مجیب کو گورنمنٹ ملنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں دیا گیا. اور پھر بہت ساری جو مسائل تھے وہ اچانک سے اس چیز میں پھوٹے کہ مفتی بہانی آلریڈی وہاں پر آپریٹ کر رہی تھی. پھر آرمی کے کچھ، ہاں بالکل، انڈین سپورٹ، ایون انڈین فورسز ور دیئر ان سائڈ بنگلہ دیش. اور پاکستان آرمی کی طرف سے بھی میں یہ نہیں کہتی، جب دیکھیں آپ کے جنگ کے ماحول میں ہوتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب تک بنیادی جو گرہ ہمارے دلوں میں ہے، میرے بنگلہ دیشی بھائیوں کے دل میں یہ گرا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. ایک تو یہ کہ اگر ہم اس پر سرکاری سطح پر معافی نہیں بھی مانگتے تو ان کو یہ احساس ہمیں ضرور دلانا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہم اس سے کبھی خوش نہیں ہوئے. ہم نے ہمیشہ ان کو مس کیا، ہم نے ہمیشہ یہ چاہا کہ ہمارے درمیان تعلقات بحال ہو جائیں اور یہ جو بدگمانیاں ہیں یہ دور ہو جائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی، چاہے ڈائلاگ کا راستہ نکالیں، چاہے سرکاری سطح پر ہو، چاہے عوامی سطح پر ہو، اس کو کیے بغیر ہم بہت زیادہ لیول تک آگے نہیں بڑھ پائیں گے. رہی بات تجارت کی، تو تجارت کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی کسی بھی ملک کے ساتھ دوستی جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی. پاکستان چین کی دوستی ہو، پاکستان کی کسی اور ملک کے ساتھ دوستی ہو، تجارت کے بغیر 21ویں صدی کی دنیا میں اگر آپ کے درمیان تجارت نہیں ہے تو سمجھیں آپ کی دوستی بھی زیادہ پائیدار نہیں ہے. اور اگر آپ چین اور بھارت کو دیکھ لیں، دونوں ایک دوسرے کو کے ساتھ جو ہے وہ ٹسلز میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے بہت بڑے جو ہے وہ تجارتی پارٹنر بھی ہیں. تو دنیا کسی نئے رخ پر چل رہی ہے، ہمیں بھی اس رخ کو اپنانا ہے، بالکل، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور کلچر اور تجارت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ دو قوموں کو باندھ دیتی ہیں. بالکل. اس موضوع پر آگے گفتگو سلسلے کو بڑھاتے ہیں. بات ہو رہی ہے پاکستان بنگلہ دیش کے تاریخی ثقافتی تعلقات کی، اور اس پہ ہم نے ماضی پہ بھی روشنی ڈالی، حال پہ بھی گفتگو کی، اسٹریٹجک ریلیشن شپ پہ اب آتے ہیں مختصراً، اینڈ پہ میسج کی طرف بھی بڑھتے ہیں. جو ایونیوز نئے کھلنے چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، ریکونسائل کریں، ڈسپیوٹ کو مینیج کیسے کرنا ہے، اور آنے والے ڈسپیوٹس اگر ہیں تو اس سے پریونشن کیسے حاصل کرنی ہے. تو میں ڈاکٹر عبدالنور تشار کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر عبدالنور تشار، وی ہیو ویری شارٹیج آف ٹائم. What is your message for Pakistani government, state and people from Bangladesh? Pakistani government, I think, should go back and find their historical mistakes that they have had with, and the differences they have had with Bangladeshi population. The problem that I have talked about is not actually a cultural problem, because we have never had any kind of negative thinking in Bangladesh about the Pakistani culture, and also not about the Pakistani cricket team. So there was no difference in culture, sports,
and other things also. About rice and about rice, jute, and tea, of course, that is very nice of you that jute and tea is still there. But regarding rice, Bangladesh is the seventh largest, third largest rice producer in the whole world now. Unfortunately, the whole country eats rice, so we have to import rice still, and we actually produce more rice than Pakistan right now. So it is good that you also kept rice there. So it's very nice that we have rice, jute, and tea. But the exchange of ideas, exchange of friendship, exchange of cultural things were not stopped. It was always there in the private level. Government had some differences, and it happens everywhere in the world. Okay. Donald Trump doesn't share the same thing as Mr. Biden did. Their policy changes about immigration, their policy changes about Mexico and Canada. डॉक्टर साहब वन लाइनर, चूँकि वक्त बिल्कुल नाजुक मरहले पे है, मैसेज क्या है? उनसे कहा था आप मैसेज दें, उन्होंने कहा पीपल टू पीपल, कल्चर में इन चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है. आप बांग्लादेश को क्या मैसेज देंगे? वन लाइनर दे रहे हैं बस. One liner is that I would just say my thing in one line is that we should have our friendship based on mutual respect and definitely based on acknowledging all the historical facts and mistakes between each other. Thank you, doctor. Yeah. My message to Bangladesh is of friendship, of love, of respect, and we hope that it is reciprocated. Okay. What is your message, Wajiha, to Bangladeshi people? I would like to say that we have no differences, we have no hatred for Bangladeshi people. Yes, we need to do something to bring both governments together on the issue of 1971, and it's not impossible. if अगर दोनों मुल्कों के जो सरबराहान हैं या हुकूमतें अगर इसके ऊपर काम करें तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि जो डॉक्टर अब्दुल नूर कह रहे हैं कि किसी तरह इस मसले को जो है सॉर्ट आउट किया जाए और बांग्लादेशी अवाम के दिलों में जो ग्रजेस हैं या हुकूमत के दिल में जो ग्रजेस हैं वो दूर किए जा सके. तो मेरी तरफ से यही पैगाम है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल नूर, तुषार, वजिया सईद, नाइला चौहान. नाज़रीन, हमारी बहुत सारी चीज़ें सामने आई और जो हमारे मेहमान से बांग्लादेश के उनको हमने पूरा मौका दिया विदाउट इंटरप्शन. खैर सगाली के तौर पे अपने जज्बात का उन्होंने इजहार किया, तनकीद भी की, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और खुशाइंद अमर ये है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हें लेके आगे बढ़ा जाए. और सुनो टीवी की तरफ से, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, गवर्नमेंट की, रियासत की तरफ से जो बांग्लादेश की आवाम के लिए हमारी तरफ से मैसेज है, मैसेज ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव एंड डिग्निटी. ये मैसेज है कि हम मोहब्बत से, लव से, डिग्निटी से आगे बढ़ेंगे. हम दो बाजू हैं, जब रिकॉन्साइल करेंगे स्ट्रेंथ बनेगी, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करेंगे, मैनेज करेंगे. तो वैसे भी कुरानिक पर्सपेक्टिव में व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फस्लहू बैनहुमा, if two groups from the people or believer they kill each other, make peaceful reconciliation between them. ये चैप्टर 49 ऑफ द होली कुरान सूरह हुजरात का है. तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल के अपने डिस्प्यूट टेबल पे रिजॉल्व नहीं कर सकते? जब नाइला चौहान, सैदे, वजिया सईद जैसे बड़े थिंक टैंक्स जो दिमाग और भी हैं मिल बैठे, जिनका बांग्लादेश अफेयर्स में बड़ा रोल है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब करेंगे, खित्ते में इस्तेकाम आएगा, खुशहाली आएगी, अमल आएंगे, हारमोनियस रिलेशनशिप बिल्ड होगा और कॉन्फ्लिक्ट मैनेज होंगे. और भारत को भी पैगाम मिलेगा कि किसी मसले का हल, याद रखें, बारूद नहीं होता, गोली किसी मसले का हल नहीं होती, मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, दलाइल होते हैं, निगोसिएशंस होते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.